ہم سارے اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر میں تو رہتے ہیں اور اس کے لیے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، اسکول اور کالجوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ان اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹی کے انتخاب میں ہم نے کبھی بھی دین کو سامنے نہیں رکھا کہ میرا بیٹا بڑا بن جائے، بہت بڑا آدمی معاشرے کا بن جائے۔ آیا وہ دیندار بھی بن جائے یا نہ بن جائے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جذبہ مردوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یار اولاد اچھی تعلیمی درسگاہ میں جائے، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، یہ بیماری خواتین میں اتنی زیادہ ہے کہ میرا بچہ، آپ اس کو اس کے مستقبل کی فکر نہیں، شوہر کو مخاطب کر کے آپ کو بچے کے مستقبل کی فکر نہیں ہے، آپ کو بچے کے کیریئر کی فکر نہیں ہے، ہمارا بچہ یوں بنے گا، ہمارا بچہ یوں بنے گا، ہمارا بچہ اس ادارے میں پڑھے گا، اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ چیز کس میں ہے؟ یہ خواتین میں بہت زیادہ ہے، اور خواتین کے اس پر پکڑنے سے مرد بھی متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے تو ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں پر دین ہے، وہ چھوڑو جی، دین کو کیا کرو گے، دنیا میں کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیا بنے گا، فلاں کا بچہ یہ بن گیا، فلاں کا بچہ یہ بن گیا، فلاں کی بیٹی یہ بن گئی۔ یہ ساری چیزیں تو سامنے رکھتی ہے، لیکن عورت ذات میں بہت کم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اداروں کے انتخاب میں دین کو بھی سامنے رکھے کہ ہمارے بچوں کا آخرت کے اعتبار سے بنے گا کیا، دنیا کے اندر تو بڑا افسر لگ جائے گا، بہت بڑا آدمی بن جائے گا، لیکن بڑا آدمی بننے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی آخرت بھی بنانے کی کوشش کی ہے نہیں کی؟ اس کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا اولاد کے ساتھ، کس طرف لے کر گئے اس کو، کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کتنا دین پہ لے کر آئے، یہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ علماء نے لکھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کریم نے کہا اس بچی کے بارے میں جس کو مشرکین مکہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، عجیب معاشرہ تھا، تو زندہ بچی کو اٹھاتے، گڑا کھودتے اور دفن کر دیتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن اس بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا، یہ اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم زندوں سے بھی اللہ پوچھے گا، ہم والدین سے بھی اللہ پوچھے گا کہ اگر اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے والدین نے تمہیں کس پاداش میں زندہ درگور کیا، وہاں ان والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے دینی اعتبار سے اپنی اولادوں کو جو زندہ درگور کیا، تم بھی آج قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دو، تم نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو دینی اعتبار سے کیا دین دیا، کیا قرآن سکھایا، کیا علوم نبوت سے روشناس کروایا، بتلاؤ تم نے تو دینی اعتبار سے اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر دیا۔ دوستو، اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر اس دنیاوی زندگی کے لیے اپنا مستقبل بنانا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ اخروی اعتبار سے بھی اپنی اولادوں کی آخرت بنانے کی فکر کی جائے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملا ہے۔ تو ہمیں دنیاوی
اعتبار سے بھی فکر کرتے رہنا چاہیے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے. یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے. ایک آدمی تھا چپڑاسی قسم کا، ایک دفتر میں کام کر رہا ہے. نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے. افسر نے پوچھا تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم کیوں چھٹی کرتے ہو نماز کے اوقات میں؟ دفتری اوقات میں نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ظالم لوگ تو ہوتے ہیں دنیا میں. تو دفتری اوقات میں نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، تم نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں جاتا. بھائی اجازت نہیں ہے یہاں کام کے دوران اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جانے کی. تو اس چپڑاسی نے اپنے افسر سے کہا کہ آپ بھی تو اٹھ کے جاتے ہیں پیشاب اور پخانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ دفتری کاموں میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو وقت ہے وہ دفتری امور ہی میں لگانا ہے، اور پیشاب پخانے کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں آپ. یہ تو دفتری اصول اور ضوابط میں نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جواب میں وہ کہنے لگا کہ یہ تو میری جسمانی ضرورت ہے. پیشاب اور پخانے کے لیے جانا یہ میری جسمانی ضرورت ہے، اس لیے میں دفتر کے اوقات میں اٹھ کے جاتا ہوں تاکہ میری یہ جسمانی ضرورت پوری ہو جائے. چپڑاسی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا اگر پیشاب پخانا آپ کی جسمانی ضرورت ہے، نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جھکنا یہ میری روحانی ضرورت ہے. یہ میری روحانی ضرورت ہے. تمہیں جسمانی ضرورت کی فکر ہے کہ میں صحیح سالم رہوں اور پیشاب اور پخانے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں. یہ تمہاری جسمانی ضرورت ہے. میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جاتا ہوں، نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہوں، یہ میری روحانی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا.